السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور کتاب جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ محترمہ صفیہ حیات کی کتاب ہے ہوا سے مکالمہ۔ یہ میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے کوئی ایک ماہ پہلے کتاب موصول ہوئی تھی، انہوں نے بلکہ مجھے یہ دی تھی کتاب، اور یہ مجھ پہ قرض تھا کہ میں اس بارے کچھ گفتگو کروں، لیکن درمیان میں کچھ مصروفیات ایسی ہوئیں، کالجز کھلے پھر وہ خیر بند بھی ہوئے، اور دوسری یہ بات کہ میں اس دوران کچھ اور کتابوں کو پڑھتا رہا۔ یہ کتاب تقاضا کر رہی تھی کسی اور طرح کی اسٹڈی کا، تو اس لیے بھی میں نے ذرا اس پہ ٹائم لیا، اور آج انشاءاللہ اس پہ کچھ گفتگو شاید تھوڑی سی طویل ہو، لیکن کوشش کروں گا اس کو جلد سمیٹوں۔ یہ جو صفیہ حیات صاحبہ کی کتاب ہے، اصل میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسئلہ جس کو فیمنزم کہتے ہیں وہ ایک تحریک ہے، لیکن اس سے بھی پہلے 1950 کے قریب ایک تحریک شروع ہوئی تھی جس کو کنفیشنل پوئٹری کہتے ہیں۔ کنفیشنل پوئٹری کی جو نمائندہ ہمارے پاس مثال ہے وہ سلویا پلیتھ کی ہے۔ کنفیشنل پوئٹری کیا ہوتی ہے کہ اس میں شاعر جو ہوتا ہے وہ کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنی پرسنل بات کرتا ہے، لیکن وہ جو پرسنل بات ہوتی ہے وہ اس طرح کا ڈھنگ رکھتی ہے کہ وہ یونیورسل ہو جاتی ہے، یعنی ہر شخص کو وہ اپنا ہی مسئلہ نظر آتا ہے۔ اس کو ہم بوہیمین پوئٹ بھی کہتے ہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شاعری کا سوسائٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی اپنی ذات ہی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ محترمہ صفیہ حیات صاحبہ کے ہاں کنفیشنل پوئٹری، بوہیمین پوئٹری اور پھر فیمنسٹک پوئٹری یعنی خواتین کے حقوق کی آواز جو ہے، جو سیونٹیز میں شروع ہوتی ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی اس کے موجود ہیں، دیکھا جائے تو ورجینیا وولف سے ہی شروع ہو گیا تھا معاملہ، تو یہ ایک ان کی کتاب بڑی بھرپور ہے جہاں تک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے، اور اس میں جو ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اس میں ایک جو عام وکٹورین ایٹیٹیوڈ تھا جس کے خلاف ورجینیا وولف نے بھی لکھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے وکٹورینز کہ اے وومن کانٹ رائٹ، شی کانٹ پینٹ، نہ وہ ادیب ہو سکتی ہے نہ وہ کوئی پینٹر ہو سکتی ہے۔ اس کا بھی انکار صفیہ حیات صاحبہ کی اس کتاب میں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں آپ کو خواتین کے حوالے سے خوبصورت سائیکو انالیسس ملتا ہے کہ ایک خاتون کیسے سوچتی ہے، مردوں کے معاشرے میں خاتون کس طرح سے سفر کرتی ہے اور کس طرح سے اس کو مشکلات پیش آتی ہیں، اور اس میں جو ساری کتاب کی خوبصورتی اگر ایک لفظ میں بیان کروں ٹیکنیکلی تو وہ پیراڈاکس ہے۔ پیراڈاکس یہ ہے کہ بظاہر وہ غلط بات نظر آتی ہے، لیکن اگر غور کریں تو پھر وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ صحیح ہے، اور ان کے جو ریپیٹڈ استعارے ہیں اگر ہم دیکھیں کتاب میں، جو چند ایک میں نے کوشش کر کے دیکھے ہیں، مزید بھی ہو سکتے ہیں، جیسے چائے کا ایک استعارہ ہے، کیونکہ چائے جو ہے وہ آپ کو جب خیال آتا ہے تو یا آپ اکیلے پی رہے ہوتے ہیں یا آپ دو لوگوں کے درمیان پی رہے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں کیفیات یہاں موجود ہیں۔ اسی طرح سے جہاز کا ایک استعارہ بار بار ان کی نظموں میں ملتا ہے کہ جہاز جو ہے وہ شاید ان کا ایک اسکیپزم ہے، اس دنیا، اس معاشرے، اس سوسائٹی سے دور جانے کا، کہ جہاں پہ یہ ظلم، یہ مصیبت، یہ پریشانی جو عورتوں کو برداشت کرنا پڑتی ہے یہ نہ ہو۔ پرایا دیس، دیس میں جانا، یہ بھی وہی بات ہے کہ وہ پلیس آف اسکیپزم ہے ویئر شی وانٹس ٹو گو۔ روشنی، سورج، اور ایک اور لفظ ہے جو ہے نامکمل، یہ بار بار ان کے ہاں کسی نہ کسی پیرائے میں موجود ہے۔ خود ایبارشن کا لفظ جو ہے یہ بھی ان کے ہاں موجود ہے، اور اس میں اگر ہم نظموں پر آئیں تو نظموں پہ میں نے کچھ پوائنٹس دھارے کہ پوری کتاب پہ تو بہت مشکل ہوگا ساری چیزوں کو لانا کیونکہ ٹائم کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا، جیسے ضرورتوں کی پھٹی جیبیں، یہ ساری نثری نظمیں ہیں ان کی، اور اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا ایشو بیان کیا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے فیمنزم کے بعد، جس سے پھر ایک
لیسبین موومنٹ شروع جو ہوتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے کہ خاتون اور مرد ان میں ایک بایولوجیکل ڈفرینس ہے، جسمانی اعتبار سے مختلف ہیں، اور یہ کبھی بھی جسمانی اعتبار سے ایک نہیں ہو سکتے۔ اچھا، جب یہ نہیں ہو سکتے تو ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جب ضرورت ہے تو اس کا مطلب ایک دوسرے کے آگے جھکنا بھی پڑے گا۔ اس سے بغاوت کی تو لیزبین موومنٹ آئی کہ اے وومن ناؤ وانٹس سیکشول سیٹسفیکشن فرام این ادر وومن، اور اسی کے رزلٹ میں گے موومنٹ آئی کہ اے مین از ناؤ سیکنگ سیکشول سیٹسفیکشن فرام این ادر مین۔ تو یہ ضرورتوں کی پھٹی جیب میں ایک کشمکش ہے کہ ایک عورت جس کے اندر اب مردانگی کا احساس جاگ اٹھا ہے، اور یہ بات ہمیں ایڈرین رچ میں بھی نظر آتی ہے اور اسی طرح سے دیگر معاملات میں بھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہی مسئلہ ہمیں اگر دیکھیں تو ابسن نے اپنے ہیڈا گیبلر کے ناول میں ڈرامے میں اس کو بڑے خوبصورت سے پیش کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے اس چیز کا شکار تھی، اور یعنی کہ آپ اس کو اگر دیکھتے جائیں تو یہ سن کر میں ہنستی ہنستی لوٹ پوٹ ہوتے سسکنے لگتی، کل سے کچھ عجب ہوا، میرے اندر کی عورت میں مردانگی جاگ اٹھی۔ تو یہ وہی پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ دوسری نظم ان کی جو ہے وہ ایک نامکمل کی مکمل کہانی، یہ مرد کی بے وفائی پر ہے کہ مرد کس طرح سے بے وفا ہوتا ہے اور ایک اور عورت جو ہے اس کی زندگی میں آتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایک مرد بے وفا ہوتا ہے اور اس کو ایک اور ہی عورت بے وفا بنا رہی ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک عورت ہی ایک عورت کی دشمن بھی نظر آتی ہے ہمیں۔ گلاس میں پڑی پیاس کا گھونٹ ان کی نظم جو ہے اس میں ایک اختیار اور فرار دونوں چیزوں کی خواہش ہے کہ یا تو مجھے اختیار ملے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ یہ مردوں کو بدل دیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ نظام کو بدلا جائے، سسٹم کو بدلا جائے۔ تو اختیار چاہتی ہیں کہ ان کو جو اختیارات ہیں وہ مانے جائیں، اور یا پھر فرار یہاں سے وہ موت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اس دنیا سے چلے جانے کی شکل میں ہو سکتا ہے، دوسرے ملک میں ہو سکتا ہے، یا کسی ایسی جگہ۔ یہاں پہ ایک چلتے چلتے ایک نقطہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ عورت کے لیے میرے خیال میں تین طرح کے ہی رستے موجود ہیں۔ ایک وہ جو مشرق میں ہے، ایک ہمارے معاشرے میں ہے، شادی ہوتی ہے، ایک شوہر کے ساتھ رہتی ہیں، اس میں پھر طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لڑائی مار کٹائی، یہ سارا کچھ۔ دوسرا مغرب کا ہے کہ جہاں پہ شادی کا بندھن بعض اوقات نہیں رہتا لیکن اکٹھے رہتے ہیں، اور جب دل چاہا چھوڑ دیا پھر وہ کسی اور کے ساتھ، ایک وہ زندگی ہے۔ اور تیسرا پھر وہی ہے جو لیزبین موومنٹ ہے کہ عورت پھر عورت کے ساتھ ہی رہے، اور اس کا بھی کیا انجام ہو، کیا یہ ایک سوال ہے بہرحال کہ عورت کو کس طرح سے رہنا ہے۔ اس کا ایک حل مذہب دیتا ہے، ایک معاشرہ دیتا ہے۔ اب دونوں کا ایشو یہ ہوا ہے کہ مذہب جو ہے یہ بھی محترمہ صفیہ صاحبہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، اصل میں وہ یہ کہتی ہیں کہ اٹ از یوزڈ، یہاں پہ میں آگے بیان کروں گا، ایک جملہ آئے گا وہ میں وہاں پر بھی لے جاؤں گا اس کو، تو فی الحال کہ جو مذہب ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے۔ ماں ولد والدہ، یہ معاشی اس میں مسئلہ بیان کیا گیا کہ ایک عورت جو تنہا ہوتی ہے طلاق کے بعد، شادی کے بعد، یا جس طرح سے بھی بیوہ ہو، تو کس طرح سے معاشیات اس کا مسئلہ بنتی ہے۔ اور دوسرا بایولوجیکل مسئلہ کہ وہ جسمانی طور پہ کیسے اپنے آپ کو بچا کر اس سفر میں سے گزرے۔ جدائی کا آخری منصوبہ ایک طلاق کا منظر پیش کرتی ہوئی نظم ہے۔ سمندر اور ادھار پانی، یہ دھوکے اور فریب کے اوپر ہے کہ کس طرح سے مرد دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے۔ بوڑھے درختوں کا پنڈال، یہ ایک اسکیپزم ہے نیچر کی طرف، فطرت کی طرف، کہ شاید انسانوں سے بہتر یہ فطرت کے درخت، یہ آبشاریں، یہ پہاڑ، یہ ہیں جو انسان کے بہتر دوست ہیں۔ بے ذائقہ بوسوں کے داغ میں خودداری نظر آتی ہے، خودداری کی نظم ہے۔ نسوانی چیخ میں ایک قدیم ہماری جو تاریخ ہے حویلیوں کی، جاگیرداروں کی، کس طرح سے وہ اپنی ملازماؤں کو اپنے حوث کا نشانہ بناتے ہیں، یہ اس پیرائے میں لکھی گئی نظم ہے۔ مجھے پرندہ بننے دو، ایک بغاوت ہے، شدید قسم کی بغاوت، جس میں وہ تھوڑا سا مذہب سے بھی کہنے کہ ایک لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن وہ ایک لڑائی جو ہے وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے، ایک محبت کی لڑائی ہے۔ عورت تاریخ کیوں نہیں لکھتی، یہ بہت بائسڈ ہسٹری جو ہے
کہ ظاہر ہے کہ تاریخ کا کام، ادب کا کام، فلسفے کا کام مرد کرتے آئے ہیں، اور انہوں نے جو ایک مقام دیا عورت کو، تو اس کے مطابق اس پہ ایک احتجاج ہے کہ عورتوں نے ان کی لکھی کتابیں کیوں پڑھیں، خود تاریخ مرتب کیوں نہیں کی، خود اپنا مقام کیوں نہیں لیا، اور آنکھ تلاش کرتے خواب میں عورت کی بے مثال محبت جو ہے اس پر کہہ لیں کہ یہ ہے نظم، کہ عورت کس طرح خود اپنے آپ پہ مرد کو بچانے کے لیے الزام لے لیتی ہے۔ نظم کا ایبارشن بہت خوبصورت نظم ہے یہ، وکٹورین اگر ہم دیکھیں نا پس منظر میں ایک نظر آتی ہے کہ جس میں یہ کہا تھا کہ عورت لکھ نہیں سکتی، شاعری نہیں کر سکتی، پینٹ نہیں کر، اس میں اہلیت نہیں ہے، اور ویسی ایک نظم جو ہے وہ جیرر لڑکی اور نظم، اس میں بھی یہی ہے کہ، لیکن وہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ اس پہ قدغن لگاتا ہے کہ تم نے نہیں، یہ ایسی نظم نہیں لکھنی، تم پتہ نہیں کس کے لیے لکھ رہی ہو، تو وہ لکھتی تو نہیں ہے لیکن گنگناتی رہتی ہے، یعنی عورت کو آپ دبا نہیں سکتے، اور یہاں پر لیکن یہی طنز تھا کہ ایبارشن جیسے ہو جاتی ہے نا، پوری طرح سے ایک شاعر بننے نہیں دیا جاتا ایک عورت کو۔ بازو پہ بندھا وقت یہ شادی شدہ مرد کے افیئر کے اوپر ہے، اور پھر سوال وہ ہے کہ اس شادی شدہ مرد کو جو کوئی بے وفا کر رہی ہے تو ایک اور عورت ہے، اور اس عورت کے دل میں اس دوسری عورت کا درد کیوں نہیں ہے اگر مرد کے دل میں درد نہیں ہے؟ تو یہاں پہ میں کوئی تعصب کا مظاہرہ نہیں کر رہا، لیکن ایک سوال ہے۔ اسی طرح سے دروازہ پیٹتے بھسم ہوتے لوگ، اور پھر ریشمی لمحوں سے کاتا خواب، یہ ہے محبت میں سب کچھ وار دینا، یعنی یہ انہوں نے ایک عورت کی بیوقوفی ہی کہہ سکتے ہیں جس کو اجاگر کیا کہ جو محبت میں اپنا سب کچھ وار دیتی ہے اور پھر اس کے بعد پریشان پھرتی ہے۔ تو اس طرح سے چلتے چلتے عزت کے نام پر ابارشن ایک نظم ہے بہت اچھی، جو کہہ لیں کہ دارالامان میں جو خواتین ہماری بڑھتی پلتی ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ساری نظمیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور ایک جو نظم بہت اچھی جو اینڈ پر پیٹ کی لے پہ ناچتی، اور طوائفیں جو ہیں ان کے بارے میں ہیں۔ طوائف ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ بھی ہے، لیکن ان طوائفوں میں بھی ایک ماں ہے، اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے، یہ اس حوالے سے کہنے کہ ایک نظم ہے۔ اس نظم میں آخر کے اندر کہنے کہ ایک انگلش لینگویج میں ہروندر سنگھ صاحب، ڈائریکٹر گورنمنٹ آف پنجاب چندی گڑھ انڈیا، ان کا تبصرہ موجود ہے۔ اس تبصرے پہ پہلی تو میں بات یہ کر دوں گا کہ میں نے محترمہ سے خود بھی یہ گزارش کی تھی کہ اس کی ایک دفعہ اگلے ایڈیشن میں اس کی پروف ریڈنگ کروا لیجئے۔ اس میں انگلش کے حوالے سے میں یہ نہیں کہتا کہ ایررز ہیں، لیکن کچھ شاید ایشوز ہیں اس کو شائع کرنے کے حوالے سے، بہت جگہ پہ لفظ رہ گئے ہیں، صحیح طرح سے آئے نہیں، گرامیٹیکلی وہ غلط ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس نے ٹائپ کیا وہ ہروندر صاحب جتنا تو پڑھا لکھا نہیں ہوگا، لیکن اس کی لگتا ہے نظر ثانی نہیں ہوئی ہے، تو اس کو وہ کائنڈلی ضرور جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اور یہاں سے ایک بہت خوبصورت جملہ میں ان کا پڑھوں گا ہروندر سنگھ صاحب کا، کہ فرسٹلی ان لائک دیز ویمن poets she does not blame the male but the system of society controlled by males، کہ وہ مرد کو نہیں الزام دیتی، اس معاشرے کو الزام دیتی ہیں جو مردوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے کہہ لیں کہ ایک اور بات جو جہاں پہ ریلیجن کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا وہ بھی آپ سے، ہاں، صفیہ حیات feels that religion is used as a tool to establish and continue male as well as elite class hegemony. Safiya does so not as a non-believer but as a believer of Islam, and perceives that such type of religious beliefs with gender bias might have been introduced by priestly and established ruling class ٹو کنٹرول ویمن، کہ یہ مردوں نے جو ہے نا وہ ایسا کیا ہے، مذہب نے نہیں ایسا کیا، بلکہ یہ کچھ جو وہ ملائیت کو اس پہ الزام دیتی ہیں کہ وہ مل کے انہوں نے عورت کو ایسا کیا ہے۔ تو خیر یہ کچھ ہے، بس گزارش یہ کہ اس کی جو پروف ریڈنگ ہے وہ کائنڈلی کی جائے۔ یہ چند گزارشات تھیں۔ ایک بغاوت پہ مبنی کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، اس پہ آپ کی رائے ہو سکتا ہے مختلف بھی ہو، میں اس وقت میں مزید اضافہ کر سکتا ہوں، اس پہ اور بھی بول سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ گفتگو مناسب نہیں رہتی ہے، سننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہوا سے مکالمہ، دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو یہ ہوا سے مکالمہ کی طرح ہے، اس کو ضرور پڑھیے، بہت محنت سے لکھی گئی
اور ان کی یعنی کہ ذاتی تجربات بہت غور سے دیکھیں گے تو ایک یہ دکھی مجبور ماں کی کہانی اور چیخ ہے جو ضرور سننی چاہیے. بہت شکریہ.